اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرائم کے اوپر، جرم کے اوپر۔ یہ جرم کیا ہے، کرائم کیا ہے، اور اس کے اسباب کیا کیا ہے، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہر خاص عام کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کرائم ہے کیا، کرائم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کرائم کی ماں کون ہے، کرائم کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، اور کرائم کی کتنی کیٹیگریز ہے۔ دیکھیں، کرائم یعنی جرم عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا ایک لفظ ہے، اسم ہے، مذکر ہے، مضمون میں استعمال ہوتا ہے، مطلب خطا کے ہے، اور اس کا مطلب تقصیر کے ہے، اور اس کا مطلب گناہ کے، سن کے ہوتے ہیں۔ خلاف قانون حرکت یا قابل سزا فعل۔ جرم چونکہ یہ جو جرم ہے، یہ جو کرائم ہے، اس کی جمع اجرام ہے، جبکہ جرمیات کا مطلب علم تفتیش جرائم کی ہے، جرم کی جو تفتیش ہوتی ہے، جو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو اس کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے، اس کا نام جرائم، اس کا نام یعنی الجرام۔ جرم کا، جس کا مطلب گناہ، قصور کرنے کو ہے۔ یہ عربی سے، جو جرم ہے، یہ عربی سے اردو زبان میں آیا۔ یہ دراصل اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ انگریزی میں جرم کو کرائم یا آفینس کہتے ہیں، جس کا مطلب ناراضگی کے ہے۔ جرم فاعل، جرم قابل سزا ہے، واجب ہے، تعزیر ہے، خطا کے ہے۔ جرم فعل ہے، جبکہ مجرم فاعل ہے، جو جرم کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور جس چیز پر جرم کا ارتکاب ہوا ہو، وہ ملعون ہوگا۔ مقتول جرم یا جرمیات علم کا وہ مجموعہ ہے جو جرم، مجرم اور ان کے قانونی، معاشرتی، نفسیاتی لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کسی معاشرے کے قانون ساز اداروں میں اس کی قانون سازی ہوتی ہے، قانون ساز اداروں میں اس کی قانون سازی ہوتی ہے۔
اس کے بعد جو جرم کرتا ہے یعنی مجرموں سے برتاؤ اور ان پر سزاؤں کے اثرات اور نفسیاتی اعتبار سے مجرمانہ کردار کا جائزہ لینا بھی اسی ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے۔ جرم اور مجرم دو مختلف اصطلاح ہے۔ جرم ایک غیر قانونی اقدام ہے، جبکہ مجرم کئی غیر قانونی جرم کر سکتا ہے۔ جو جرم کرنے والا اس کو کہتے ہیں مجرم، وہ کئی طرح کا بیک وقت جرم کر سکتا ہے۔ اس کو ہم کلیئر بعد میں کریں گے۔ ہم اس کو 6 طریقوں سے آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہر مجرمانہ اقدام جرم ہے۔ ہر قسم کے مجرمانہ اقدام کو جرم کہتے ہیں۔ جرم عوام الناس کے حقوق کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ ان کے عوام کے حقوق کا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے کسی کی وجہ سے، تو یہ بھی جرم ہے قانون کی نظر میں۔ مجرم کو ریاست، اسٹیٹ، عدالت، گورنمنٹ سزا دیتی ہے۔ جو جرم کرتا ہے وہ مجرم ہے، مجرم کو یہ ادارے سزا دیتے ہیں۔ از خود کوئی انڈیویجول اگر سزا دینا چاہے یا دے یا کہیں دیتا ہو، یہ خود ہی جرم ہے۔ جرم کی سزا کا اختیار عدالت کو ہے، گورنمنٹ کو ہے، ان اداروں کو ہے۔ اس میں ریاست ایک فریق ہوتی ہے۔ کبھی بھی دیکھیں گے اسٹیٹ ورسس ABC، یعنی اس کی فریق کون ہوئی؟ ریاست ہوئی۔ جرم ایک کھلی دھاندلی کا نام ہے۔ نمبر 6، مجرمانہ ذہنیت جرم کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ تو جرم کے 6 پوائنٹس بتا دیے گئے۔ 6 پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ ہر مجرمانہ اقدام جرم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جرم عوام الناس کے حقوق کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ نمبر 3، مجرم کو صرف اور صرف ریاست سزا دے سکتی ہے۔ نمبر 4، ریاست اس میں ایک فریق ہوتی ہے۔ ریاست کا مطلب اسٹیٹ۔ جرم ایک کھلی دھاندلی کا نام ہے۔ نمبر 5، جرم ایک کھلی دھاندلی کا نام ہے۔ نمبر 6 اینڈ لاسٹ، مجرمانہ ذہنیت جرم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جرم کہاں سے؟ کیا آسمان سے ٹپکا؟ زمین سے اگا؟ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ ہم جرم کے یہ 6 پوائنٹس، 6 اس طریقے تو معلوم ہو گئے، لیکن یہ معلوم بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ مجرم کون لوگ ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ان کا ماضی بڑا اچھا، بڑے انوسینٹ، بڑے پاک دامن ہوا کرتے تھے، بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، سو کال اچھی فیملی، ظاہری اچھی فیملی۔ اب یہاں ہم ایک بات سر دست کرتے چلے کہ دیکھیں، جرم کی ابتدا ڈومیسٹک وائلنس سے ہوتی ہے۔
डोमेस्टिक, घर के अंदर वो बच्चा, अभी वो बच्चा है लेकिन फ्यूचर का मुजरिम होने जा रहा है। साहिब नजर अंदाजा लगा लेंगे कि ये बच्चा, ये शख्स जिसकी घर में ये तरबियत हो रही है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, बाबा ने बोल दिया बोल दो नहीं है घर पे अब्बू। हमने बच्चे को झूठ को आसान बना दिया बच्चे के लिए। मां बाप की लड़ाई बच्चे देख रहे होते हैं, किसी एज के भी बच्चे हो वो देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। मां बाप आपस में एक इशू के ऊपर, गैर अहम इशू के ऊपर झगड़ रहे होते हैं। एक और बात देखने में आती है जहां से एक मासूम के जहन में जुर्म इंजेक्ट होता है। कैसे? देखिए, बच्चे के पास घड़ी आ गई, बच्चे के पास लैपटॉप आ गई, बच्चे के पास मोटरसाइकिल आ गई। वालिदैन, बच्चे को जेब में पैसे आ रहे हैं, वालिदैन पे क्या लाजिम है पूछे भाई ये कहां से आए पैसे, ये कहां से लैपटॉप आया, ये कहां से गाड़ी आई, ये तुम्हारे जेब में जो इतने सारे पैसे हैं, ये जो आप इतने अपने दोस्तों के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं या घर में चीजें लेकर आ रहे हैं, ये कहां से लेकर आए। ये जिम्मेदारी अव्वल माँ की होती है, चूंकि माँ 24/7 बच्चों की परवरिश का सबब बनती है। दोयम बाप की होती है कि बाप से अल्लाह भी पूछेगा उनकी ज़ुर्रियत के बारे में। तो यहां से क्राइम की इब्तिदा हो रही होती है। अब आप देखिए, बच्चे को झूठ बोलने की आदत घर से पड़ी, बच्चे को लड़ाई झगड़े देखने और उसमें एंजॉय करने की आदत या उसमें बाइस होने की आदत घर से पड़ी। बच्चा पैसा लेकर आ रहा है, कहां से लेकर आ रहा है, यानी यकीनन मेहनत करके तो नहीं ला रहा होगा ना। कहां से आदत पड़ी? घर से पड़ी। जिम्मेदार कौन? मां बाप अव्वल। वैसे और भी रिश्ते हैं लेकिन अव्वल ये दो रिश्ते हैं, चूंकि यही दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को मुजरिम बनने से बचाएं फ्यूचर के। ये बहुत सख्त बात है, लेकिन हम जब जेलों का विजिट करते हैं या कोर्टों को आप जब देखें, वहां जितने भी लोग हैं किसी मां के फर्जंद है ना, किसी बाप के चहीते होंगे ना, वो आज वो उनके हाथों में हथकड़ियां है। क्यों? वो डिफेम हो रहे हैं। क्यों? वो बदनामी, खुद भी बदनाम हो रहे हैं और अपने खानदान के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं। क्यों? उनके बचपने में, इब्तदा में, शुरू में उनके वालिदैन ने इग्नोर केयर नहीं किया। सही मानों में तरबियत करने की जो स्टेज था, उस वक्त उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो ना देने की एक वजह यह भी होती है, माँ समझा रही है अपने बच्चों को, बाप मुदाखलत करता है। बाप समझा रहा है अपने बच्चों को, माँ मुदाखलत करती है। इसको बड़े आम फहम अल्फाज में इस तरह बोला जा सकता है, बेटी या बेटा रात को देर से आ रहे हैं, अगर माँ बोलती है कहाँ थी, बाप को इस वक्त क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए, क्योंकि माँ तरबियत कर रही है, माँ समझा रही है, बाप को खामोश रहना चाहिए। आम तौर पे देखा गया है, कुछ बच्चे बाप के चहीते होते हैं, कुछ बच्चे माँ के, या माँ बाप आपस के झगड़े की वजह से उनको नीचा दिखाने के लिए किसी दो में से किसी एक को वो क्या करते हैं? वो करते ये है, अगर माँ ने समझाना शुरू किया तो बाप ने टोंटिंग करना, तंज करना शुरू कर दिया। अरे देखो माँ मुल्लानी बन गई। एक मुहावरा है ना, देखो माँ 900 चूहे खाकर, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल शुरू ऐसे होते हैं। ये घर घर की कहानी है, इल्ला माशाअल्लाह।
اگر ماں سمجھا رہی ہے اپنے بچوں کو، للہ باپ خاموش رہے۔ اگر باپ سمجھا رہا ہے اپنے بچوں کو، للہ ماں خاموش رہے، تبھی آپ کا گھر، ہمارا معاشرہ کرائم فری معاشرہ بن سکتا ہے۔ مت سوچیں یہ کہ آج یہ بچہ ہے، کل یہ بڑا ہوگا۔ کل کی فکر کریں، اس کو مستقبل دیں۔ اب یہ کیسے دیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بہت زرین اصول ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ تعالی جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سننے والے کو بھی اللہ اس پر چلنے کی عطا فرما، اس کو سمجھنے کی عطا فرما، اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔